السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. دین کی اساس اور بنیاد جس چیز کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو دین میں ہے اور جس پر دین کی اساس و بنیاد قائم ہے وہ ہے خود دین کی معرفت، دین شناسی. اور جتنی بہتر معرفت ہوگی، جتنی اچھی معرفت ہوگی، انسان کا عمل اس اعتبار سے ہوگا. معرفت دین میں جس چیز کو سب سے زیادہ سبقت حاصل ہے وہ ہے توحید کا مسئلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی شناخت. اب اگر عقیدہ توحید کو انسان کی زندگی سے مائنس کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ پھر بقیہ کسی عقیدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی انسان توحید کو نہ مانتا ہو، اللہ ہی کو نہ قبول کرتا ہو، اس کے وجود کا منکر ہو، اس کے بعد رسالت یا امامت یا قیامت کے عقیدے کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. تو پہلا مرحلہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کو یکتا ماننا، ایک ماننا. وہی ذات ہے کہ جو زندگی عطا کرتی ہے، موت عطا کرتی ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے. اور بہرحال اس کی معرفت ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے. ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. اگر معرفت نہیں حاصل کرتا ہے، تنہا خداوند کریم کی عبادت کر رہا ہے بغیر معرفت کے، تو اس عبادت کی بھی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں قسم الزہری رجلان، میری کمر کو دو لوگوں نے مل کے توڑ دیا ہے. عالم متحتک و جاہل متنسک. ایک وہ عالم کہ جو علم رکھتا ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے. دوسرا وہ جاہل کہ جو عمل کرتا ہے لیکن علم نہیں رکھتا ہے. تو ایک بے عمل عالم کا عمل، بے عملی، وہ بہت زیادہ سماج اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح سے ایک جاہل اگر عمل کے میدان میں آگے ہے علیہ السلام، لیکن جو ہے وہ معرفت نہ رکھتا ہو، علم نہ رکھتا ہو، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ بہرحال ایک جاہل کا جو عمل ہے وہ بھی سماج کے لیے نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور خود اس انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے.
جتنا جس کو معلومات ہے، جتنی جو معرفت رکھتا ہے، اس معرفت کے مطابق اس کو عمل انجام دینا ہے۔ اور بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے اور احادیث معصومین کے اندر بھی اس بات کی تائید ہے کہ جتنا جس کو معلوم ہے، جتنا جس کے پاس علم ہے، اگر ایک انسان اس علم کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ انعام دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں اس کو تعلیم کر دیتا ہے کہ جس کو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو یہ انعام، یہ تحفہ جو اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس بنا کے اوپر مل رہا ہے کہ جس کے پاس جتنی معلومات تھی اس معلومات کے مطابق اس نے عمل کیا، اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اس کے نتیجے میں جو تحفہ دیا کہ اس کو علم کی دولت عطا کری، اور یہ جو علم کی دولت اس کو ملی ہے وہ چیزیں اس کو سکھا دیں، وہ چیزیں تعلیم کر دیں کہ جن کے متعلق اس کو پہلے علم نہیں تھا۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور جو معرفت کے ذرائع ہیں ان ذرائع کی جانب توجہ دینا ہے۔ دیکھیے قرآن نے جو معرفت کے ذرائع ہیں، دو چیزوں کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ پہلی چیز ہے آفاق، کائنات، کہ جس کے اندر جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے خود انسان کا نفس، انسان کی ذات۔ سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں لوگوں کو کائنات میں دکھائیں گے، آفاق میں دکھائیں گے، اور خود ان کے نفوس میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برحق ہے۔ تو انسان کی فطرت میں خدا شناسی شامل ہے۔ فطری طور پہ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے تو اللہ کی شناسائی اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ خدا شناسی کا جذبہ اس کی فطرت اور اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اب بہرحال معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں کے اوپر اس ماحول کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ فطرت کی آواز سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ خود جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ثم ابواہ یہودان او ینصران او یمجسان، یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا جو ہے اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے جس مولود کو دنیا میں بھیجا ہے تو وہ اسلامی فطرت کے اوپر اس کی پیدائش کی ہے اور اسلام کو اس کی فطرت میں قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، موجودہ زمانہ کہ جب دشمن طاقتیں ہر طرف سے حملہ آور ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں اور مسلمانوں کو جس طرح سے بھی اذیت دے سکتے ہیں وہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اور جہاں کے اوپر بظاہر اذیت نہیں دی جا رہی ہے تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان خود ملت کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے کس حد تک مفید ہے۔
اگر ایک مسلمان بظاہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلمان خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن خود وجود کے اندر اس کے کسی قسم کا کوئی تحرک نہیں پایا جاتا ہے، کوئی جنبش نہیں پائی جاتی ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ بہرحال اہل باطل کے لیے جو ہے نقصان دہ نہیں ہے۔ آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو معنویت پائی جاتی ہے اس معنویت کو کسی طرح سے چھین لیا جائے، اور بہرحال یہ آج کی ان کی کوشش نہیں ہے۔ دشمن جب کوئی برنامہ بناتا ہے تو اگر اس کو 50 سال بعد میں ایک کام کرنا ہے تو 50 سال پہلے اس کا منصوبہ بنا لیتا ہے اور وہ برنامہ بناتا ہے۔ آپ گزشتہ جو صدیاں گزری ہیں ان گزشتہ صدیوں کے اندر اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور مسلمانوں کے ارتقاء اور زوال کے حوالے سے پڑھیں، اور اس ذیل میں جن لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، بہرحال وہ کتابیں مطالعے میں اگر آپ رکھیں تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ دشمن کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اندر جو روح اسلام پائی جاتی ہے اس روح اسلام کو چھین لیا جائے، سلب کر لیا جائے۔ اور یہ چیز دشمن کو اس وقت محسوس ہو چکی تھی کہ جس وقت صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، 200 سال تک کے صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، باقاعدہ یورپ سے لشکر آتے تھے، اور یہی وہ علاقہ جو شام کا علاقہ ہے اور فلسطین کا علاقہ ہے، یہاں کے اوپر جو ہے وہ محاذرائی ہوتی تھی، جنگ ہوتے تھے۔ کبھی جو ہے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی ملتی تھی، اور کبھی جو ہے وہ جو لوگ مقابلے پہ آتے تھے ان کو کامیابی ملتی تھی۔ لیکن اس وقت کے جس وقت صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، یورپ پورا جو ہے وہ جہالت کی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دانشور جو پڑھی لکھی شخصیتیں تھیں، اپنے نظریات کا اظہار کرنے میں ان کو جو ہے وہ خوف محسوس ہوتا تھا، ڈر محسوس ہوتا تھا، کیونکہ چرچ کی حکومت تھی، اور بہرحال ہر وہ فکر کہ جو چرچ سے ٹکرائے، کلیسا سے ٹکرائے، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس فکر کو رد کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی وہ فکر پیش کر رہا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ ایسی حالت میں کہ جب علمی ترقی نہیں تھی، اور وہ زمانہ یورپ کا قرون وسطیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی قرون وسطیٰ کے معنی ہی یہ لیے جاتے ہیں کہ وہ صدیاں کہ جب یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے مقابلے میں جہان اسلام جو ہے وہ علمی اعتبار سے کافی ترقی کر رہا تھا، تو نزدیک سے اہل یورپ کو موقع ملا یہ 200 سال کا جو عرصہ ہے کہ جن 200 سال کے عرصے میں صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، کہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر اور مسلمانوں کو سمجھنے کا بہت موقع ملا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ صلیبی جنگوں میں جو لشکر ادھر سے آیا تھا، اس کا ایک جنرل جو ہے وہ اپنے خیمے سے صبح کے وقت نکلا، اور اس نے دیکھا کہ دور کے اوپر ایک بوڑھا ہے کہ جو برف کو پگھلا کر پانی بنا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے پانی بنایا اور اس کے بعد پھر اسی پانی سے وضو کیا۔ چنانچہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے ایک مسلمان سے دریافت کیا کہ یہ بوڑھا صبح کے وقت میں اس برف کو کیوں پگھلا رہا تھا، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ اصل میں یہ برف کو پگھلا کے پانی بنا رہا تھا، اس پانی سے یہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا۔ اس عمل نے اس فوجی کو، اس جنرل کو کافی متاثر کیا، اور اس نے یہ کہا کہ جو قوم اپنے رہبر کے اوپر اس حد تک عقیدہ رکھتی ہے کہ اس شخص نے، اس بوڑھے نے پیغمبر اسلام کو دیکھا نہیں ہے، اس کے درمیان اور پیغمبر اسلام کے درمیان کئی سو سال کا فاصلہ ہے، اس صبح کے وقت میں ایسی ٹھنڈک میں یہ برف کو پگھلا رہا ہے اور پگھلا کر اس کو پانی بنا رہا ہے اور اس سے وضو کرے گا۔ جو قوم
اپنے رہبر کے پیغام پر اس حد تک یقین رکھتی ہے معنویت کے اعتبار سے، یہ اس کے احساسات ہیں، ایسی قوم سے میدان جنگ میں نہیں لڑا جا سکتا۔ اگر آپ اس قوم کو شکست دینا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ معنویت جو اس قوم کے اندر پائی جاتی ہے، اس معنویت کو چھین لیجئے، اس قوم کو کھوکھلا بنا دیجئے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دشمن نے اس کے مقابلے میں کوشش یہ کی کہ اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو دنیا کے سامنے ایسا پیش کیا جائے، ایک آئیڈیل کلچر، ایک آئیڈیل تہذیب۔ نتیجہ یہ ہے بقیہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ سب کی سب تحت الشعاع میں چلی جائیں گی، اسلامی تہذیب بھی تحت الشعاع میں چلی جائے گی۔ کوشش کی گئی کہ مسلمان ممالک کے اندر ایسے افراد کو حاکم بنوایا جائے کہ جو دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں یا اسلام کی حقانیت کے قائل نہیں۔ ان کے لیے میدان فراہم کیا گیا، ان کو مامور کیا گیا کہ سب سے پہلے معنویت کو جو چیزیں تقویت دیتی ہیں ان کو کمزور کیا جائے، کپڑے کو تبدیل کیا جائے، جو مسلمانوں کا لباس ہے اس لباس کو ہٹوایا جائے، اس کے مقابلے کے اندر انگریزوں کا لباس جو ہے وہ مسلمان مردوں کے اندر رائج کیا جائے، عورتوں کے سروں سے جو ہے وہ چادریں اتروائی جائیں، برقعے اتروائے جائیں، مخلوط تعلیم کا اہتمام کیا جائے، ایسی درسگاہیں کھولی جائیں کہ جہاں کے اوپر جو ہے مخلوط تعلیم ہو، کو ایجوکیشن ہو۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا کے اوپر امت کے اندر معنویت ختم ہو جائے گی۔ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ایران میں رضا شاہ کو منتخب کیا گیا، افغانستان کے اندر امان اللہ کو منتخب کیا گیا، اور ٹرکی کے اندر جو ہے اتاتورک کو منتخب کیا گیا۔ بہرحال آپ جائیں اور جا کر اس تاریخ کو دیکھیں کہ رضا شاہ نے جب دشمن کے ان اقدامات کو ایران کے اندر انجام دینے کی کوشش کی تو علماء اس کے مقابلے کے اوپر آئے، اور رضا شاہ کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور رضا شاہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکا۔ افغانستان کے اندر امان اللہ نے جب دشمن کے اس منصوبے کو عملی طور پر جاری کرنے کی کوشش کی تو افغانستان کے غیرت مند افراد نے، افغان نے جو ہے امان اللہ کو واصل جہنم کیا۔ لیکن ٹرکی کے اندر وہ جگہ کہ جو خلافت عثمانیہ کا پائیتخت رہا ہے، وہاں کے اوپر اتاتورک کو یہ کامیابی مل گئی، خواتین کے سروں کے اوپر سے چادریں اتروا لی گئیں، مخلوط تعلیمی نظام کو قائم کیا گیا، مردوں کے چہروں کے اوپر سے داڑھیوں کو منڈوایا گیا، جو ان کا قومی لباس تھا اس لباس کو ہٹوایا گیا، خود ترکی زبان کا رسم الخط جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ مختلف چیزیں ہیں کہ جس کی بنا کے اوپر جن چیزوں کو دشمن اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے صرف ایک مضبوط قلعہ ہے، وہ ہے دین۔ دین کا ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جو ہم اگر اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور بہرحال جو ہے یہ قطعاً نہ خیال کیجئے گا کہ ہم اور آپ جو ہیں دین کے محافظ ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کا دین ہمارا محافظ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ دین سے ہم وابستہ ہوں، اپنے ذوق کو دین کے اوپر تحمیل مت کریں، زبردستی ان چیزوں کو دین کا حصہ نہ قرار دیں کہ جو دین کا حصہ نہیں۔ لازم ہے کہ ہم حقیقی دین کی معرفت حاصل کریں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں جب گفتگو شروع ہوتی ہے اور اگر مسائل شریعہ کے حوالے سے بات ہو، آپ سوچیے واقعی کتنی عجیب چیز ہے کہ جب بھی مسائل شریعہ کو بیان کیا جاتا ہے گھوم پھر کے وہ مسائل نماز اور وضو اور طہارت اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔
ارے بھئی کب تک کہ یہ مسائل بیان کیے جائیں گے اور ہماری قوم کا سطح فکری جو ہے کب بلند ہوگا؟ اب جو دوسرے مسائل ہیں، انشورنس کے مسائل، بینک کے مسائل، شیئر بازار کے مسائل اور دیگر جو معاملات ہیں، ان مسائل کو بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہر شخص وہ کہتا ہے پہلے نماز کے مسائل بیان کر دیجئے، کبھی طہارت کے مسائل بیان کر دیجئے۔ حیف ہے کہ آپ 50 سال کا عرصہ گزر گیا، 60 سال کا عرصہ گزر گیا، آج اتنا وقت گزر چکا ہے عمر کو اور ابھی تک کہ نماز کے مسائل صحیح سے نہیں معلوم ہیں اور طہارت کے مسائل نہیں معلوم۔ قیامت کے اندر ایک انسان خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اللہ اس سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ یہ کہے گا کہ پروردگارہ مجھے علم نہیں تھا، اس بنا کے اوپر میں عمل نہ کر سکا۔ تو دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سوال ہوگا کہ کیوں تم نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ آج موجودہ زمانے کے اندر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دین شناسی کے لیے، دین کے متعلق جاننے کے لیے ذرائع نہیں ہے، امکانات نہیں۔ الحمدللہ آج موجودہ زمانے میں مختلف امکانات ہیں، انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے دین کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان جو ہے وہ شناسائی نہ پیدا کر سکے۔ مختلف ذرائع ہیں، افراد بھی الحمدللہ موجود ہیں، مختلف ادارے ہیں کہ جو اس خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں معرفت کے ساتھ انجام دیں اور ہم کو یہ پتہ ہو کہ یہ عمل جو ہے اس کے شرائط کیا ہیں اور صحت کے اس کے شرائط کیا ہیں۔ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔